اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے غنہ اور اخفا کی آواز میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ غنہ اور اخفا میں فرق کیسے کریں، غنہ کسے کہتے ہیں اور اخفا کسے کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بہت ہی عام اور آسان انداز میں سمجھانے والی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ تجوید میں سب سے زیادہ لوگ جو مسٹیکس کرتے ہیں وہ غنہ اور اخفا میں ہی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مین پوائنٹس ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری آواز ہماری تلاوت میں خوبصورتی نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ غنہ اور اخفا کا فرق ہے۔ آواز کی خوبصورتی میں اس کا بہت کردار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز میں کریں تو آج اس ویڈیو کو توجہ سے سمجھ لیجئے، کیونکہ ان ہی غلطیوں کی وجہ سے ہماری طرز بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے چینج ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہماری تلاوت میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، اس لیے میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے والی ہوں، کیونکہ آج ایک ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں غنہ اور اخفا کے درمیان۔ تو آج ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور اخفا کسے کہتے ہیں، اور غنہ کیسے کرتے ہیں اور اخفا کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو غنہ کو سمجھ لیجئے۔ غنہ کے لغوی معنی ہے بھن بھناہٹ، یعنی غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب سمجھ لیجئے اخفا کے بارے میں۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ کیا چھپانے کو؟ آواز کو چھپانے کو۔ کون سی آواز چھپانی ہے؟ نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے، کیونکہ اخفا کا قاعدہ جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین پر مشتمل ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو وہ نون ساکن کہلاتا ہے، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ صرف آپ نے سب سے پہلے یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے، پھر ہی آپ آگے سمجھ پائیں گے۔ اخفا کے جو 15 حروف ہیں ان کو نہیں چھپانا، صرف نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے، صرف اتنا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے چلتے ہیں غنے کی آواز کی طرف۔ سب سے پہلے سیکھیں گے کہ آپ نے غنہ کرنا کیسے ہے۔ غنہ جو کہ قرآن مجید کے اندر صرف 2 حروفوں پر ہی ہوتا ہے، وہ ہے نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس کو کہتے ہیں؟ نون مشدد کہتے ہیں اس نون کو جس نون کے اوپر یہ والا سائن ہوتا ہے، یعنی تشدید کا سائن ہوتا ہے، اس نون کو نون مشدد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس میم پر تشدید ہو اس میم کو میم مشدد کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ان پر غنہ کیسے کیا جائے گا، آواز کیسے آئے گی۔ غنے کی آواز ناک کے بانسے سے آتی ہے، جیسے ان اللہ، ان اللہ۔ آپ غور کیجئے گا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ناک سے۔ اس کے بارے میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس آواز کو نکالنے کے لیے ہمارے منہ کی، زبان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ان اللہ، ان۔ آپ غور کریں کہ آپ کی زبان کی نوک، یعنی آپ کی زبان کا جو سرا ہے اوپر تالو کے ساتھ سختی سے چپک رہا ہے، ہارڈلی ٹچ ہو رہا ہے۔ غنہ کرنا سیکھنا ہے تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے اور توجہ بھی دینی ہے پڑھتے وقت اور غنہ کرتے وقت۔ صرف پڑھتے وقت آپ اپنی زبان پر فل فوکس رکھیں،
ان لمبا سا غنہ کریں تاکہ آپ کی توجہ مکمل طور پر زبان پر آ جائے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ نون مشدد ہے۔ مشدد کا مطلب ہی سمجھ لیں کہ کیا ہے؟ سختی۔ اسی لیے ہم نے اپنی زبان کو سختی سے تالو کے ساتھ لگانا ہے۔ سختی سے لگائیں گے تو ہی غنہ ادا ہوگا، ادروائز ہم نون مشدد کی آواز ناک میں لے جائے بنا پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نون کی آواز ناک میں جائے بنا نون پڑھا ہی نہیں جا سکتے، تو غنہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے غنہ کرنے کے لیے صرف زبان کو سختی سے لگائیں گے، اور زبان اتنی دیر تک لگانی ہے جتنی دیر میں آپ کی ایک فنگر اوپن ہو، مطلب 2 سیکنڈ غنہ کی مقدار کو پڑھا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اس ورڈ کو آپ بھی پڑھ کر دیکھیے گا۔ ان اللہ، ان اللہ۔ آپ اسی ایک ورڈ پر غنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب چلتے ہیں میم مشدد کے غنے کی طرف۔ پہلے تو میم کے مخرج کو ہی سمجھ لیں۔ میم کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوڑنے سے میم ادا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے میم کا مخرج ہی ہونٹوں کے آپس میں جوڑنے سے ہی ہے، تو میم کا غنہ بھی ہونٹوں کے جوڑنے سے ہی ادا کیا جائے گا۔ یعنی ہم نے ہونٹوں کو آپس میں جوڑنا ہے اور آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار رکھنا ہے۔ کیسے؟ اللہم، اللہم۔ غنے کی ڈیفینیشن وہی ہے، لیکن نون مشدد اور میم مشدد کے غنے کے ڈیفرنس کا خیال رکھنا ہے۔ نون مشدد کے غنے میں زبان تالو کے ساتھ لگا کر اور میم مشدد کے غنے میں ہونٹ آپس میں جوڑ کر آواز ناک میں رکھنی ہے، یعنی حروفوں کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس ورڈ کی آپ بھی پریکٹس کر کے دیکھیے گا۔ اللہم۔ اوکے، آپ چلتے ہیں اخفا کی طرف کہ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ ہم نے کیا چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے۔ ان دونوں کے رولز سیم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی آوازیں سیم ہوتی ہیں، جیسے میم نون زیر میم۔ اسی طرح اگر ہم میم کے نیچے 2 زیر دے دیں یعنی کہ تنوین دے دیں، میم 2 زیر میم، ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں نا، صرف لکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ آوازیں تو ایک جیسی ہی ہیں، اس لیے ان کے رولز بھی ایک ہی جیسے ہوں گے۔ جو نون پر لاگو ہیں وہی تنوین پر بھی لاگو ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اوکے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اخفا کرنا کب ہے۔ اس قاعدے کو پہلے نوٹ فرما لیجئے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتا ہے۔ ویسے میں اخفا کی بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ایک بار پھر سے ریوائز کروا دیتی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، ایک ٹیبل بنا لیجئے تاکہ آپ کو حروف اخفا یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ حروف حلقی 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف یرملون یہ بھی 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور اس میں 2 اور حروف آپ ایڈ کر لیجئے، الف اور با۔ یہ ٹوٹل کتنے لیٹرز ہوئے؟ 14۔ اور حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ 29 میں سے اگر ہم 14 نکال دیں تو ہمارے پاس کتنے بچتے ہیں؟ 15۔ یہی جو بچے ہوئے حروف ہیں حروف اخفا کہلاتے ہیں، یعنی 15 حروف حروف اخفا ہیں۔ ایک بار ان کو بھی دیکھ لیجئے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، غا، فا، قاف، کاف۔
جب بھی یہ والے 15 حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو ہم نون ساکن اور تنوین پر اخفا کریں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اخفا نون ساکن اور تنوین پر ہوگا، ان 15 حروف پر نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ 15 حروف آگے آئیں گے اور پیچھے نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگا تو ہم نون ساکن اور تنوین پر اخفا کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سمجھتے ہیں کہ اخفا کرنا کیسے ہے. اخفا کی آواز میں فرق کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو کی مثال سے سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کو جلد سمجھ آ جائے گی. اردو میں جیسے ایک حرف نون ہوتا ہے اور ایک بنا ڈاٹ کے نون غنہ ہوتا ہے، دونوں کا ساؤنڈ الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیے کچھ الفاظ جنہیں ہم ایسے پڑھتے ہیں، جیسے آسمان، اور کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں آسماں، اور اسی طرح ارمان، اور کبھی ہم کہتے ہیں ارماں. اس نون کو اینڈ پر ہم نے چھپا کر پڑھا ہے. اگر لفظ کے درمیان میں ہو تو کیسے چھپائیں گے؟ جیسے یہ لفظ ہے بانس، بانس، اس میں نون کی آواز اخفا ہے، نون کی آواز کو چھپایا گیا ہے. ہم بانس تو نہیں پڑھتے نا. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے، مثال لیتے ہیں، جیسے کنواں، کنواں، اس میں بھی نون کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن چھپا کر. قرآن میں بھی اخفا ایسے ہی کیا جاتا ہے، جیسے آتا. اب آپ پچھلے ٹیبل میں چیک کریے کہ نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا کن حروف میں شامل ہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ حروف اخفا میں شامل ہے، کیونکہ تا نہ حروف حلقی ہے نہ ہی حروف یرملون ہے اور الف اور با بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے حروف اخفا میں ہی ہے، اس لیے اس نون پر اخفا ہی کیا جائے گا. اگر تو ہم اس کو پڑھیں انتا فانصب تو یہ درست نہیں ہوگا. زبان تالو سے سختی سے نہیں لگنی چاہیے. سختی سے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد کا غنہ. یہاں تو اخفا کرنا ہے، چھپانا ہے آواز کو. ہم نے اپنی زبان کو تالو سے بالکل بھی نہیں لگانا، بنا لگائے ہی آواز ناک میں جانی چاہیے. آپ اس کو سافٹ غنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زبان کی سافٹنیس قائم رہنی چاہیے. کیسے پڑھا؟ میرے ساتھ آپ بھی پریکٹس کیجیے گا. آتا. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے، جو کہ نہ حروف حلقی ہے نہ حروف یرملون اور الف اور با بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تا جو ہے یہ حروف اخفا ہے اور ہم نون ساکن پر اخفا کریں گے. اسی طرح فانصب. اچھا ایسا کرتے ہیں، غنہ اور اخفا کی پریکٹس ان آیات میں کرتے ہیں. میں نے یہاں کچھ کلر دیے ہیں، پھر غنہ اور اخفا کے حساب سے جو رولز لاگو ہو رہے ہیں، سرکل کو بھی وہی کلر دیے ہیں. تو چلیے پڑھتے ہیں اور ان کی پریکٹس کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ادھر دیکھیے نون مشدد ہے اور یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں ہم غنہ کریں گے. اور شیء، ادھر دیکھیے تنوین ہے زیر کی، دو زیر کی تنوین ہے اور یہاں پر ہم کریں گے اخفا، کیونکہ آگے قاف ہے جو کہ حروف اخفا ہے. اسی طرح ایک اور آیت سے مثال لیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ادھر دیکھیے وَمِم، میم مشدد ہے اور یہاں پر غنہ لازمی ہوگا کیونکہ یہاں میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. اور يُنْفِقُونَ، یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا ہے. اور اگر ہم سورۃ الناس کی آیت لیں، یہاں سے شاید آپ کو اور آسانی سے سمجھ آ جائے. من شر الوسواس الخناس. من، یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا ہے. اور خان، یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے. کلیئر ہو گیا؟
امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔